ابراہیم علیہ السلام پہلا امتحان ماں باپ کے سامنے مسئلہ توحید رکھا۔ کتنا مشکل ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا خلیل نے بیٹا قربان کیا، میں کہتا ہوں خلیل نے پہلے باپ قربان کیا۔ بیٹا تھا تو باپ قربان کیا، اور باپ بنا تو بیٹا قربان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور بیٹا بدر کی جنگ میں کفر کی طرف سے تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ شوخی میں کہنے لگا ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا تو کفر میں کچا تھا، اے کاش تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں جی؟ یہ ہے وہ عشق و محبت کا سفر جو ہم نے ابھی شروع بھی نہیں کیا۔ ہاں، اور جنہوں نے شروع کیا انشاءاللہ جائیں گے منزل کے اوپر۔ یہ رکاوٹیں، یہ بت سب ٹوٹتے جائیں گے۔ اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے شیطان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں کید الشیطان کان ضعیفا، سب کمزور ہیں مومن کے آگے۔ اور پھر مثال دے کے فرمایا کرتے کسی راستے پہ آپ دیکھیں نا بہت بڑا غبارہ پڑا ہو، غبارہ، اور راستہ بند ہو، تو آپ دور سے کہیں گے یار راستہ تو بند ہے، یہاں سے تو نہیں جایا جا سکتا، پیچھے مڑے۔ لیکن فرمایا جو غبارے کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ پیچھے نہیں مڑے گا، آگے جائے گا، اور غبارے کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ چھوٹا سا کانٹا اٹھائے گا، اس میں چبوئے گا، اس کی ہوا نکل جائے گی، راستہ کھل جائے گا۔ دیکھنے میں اتنا بڑا ہے مگر ہے کچھ نہیں۔ تو فرمایا شیطان نے تمہارے ارد گرد یہ سارے غبارے کھڑے کر دیے، اور جب تم ان کی حقیقت کو سمجھو گے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کرو گے ختم ہو جائے گا، ورنہ ڈرائے گا تمہیں۔ 11ویں کا دودھ نہ دیا نا تو تمہاری بھینس نہیں دودھ دے گی، خون نکل آئے گا، اور 3-4 جھوٹی کہاوتیں بھی کہیں سے سنوا دے گا، فلاں فلاں جگہ ایسے ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جو خدا کو ہی نہیں مانتے ان کی بھینسیں دودھ نہیں دیتی؟ یہ کافروں کی گائے بھینسیں دودھ دیتی ہیں یا نہیں؟ وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ تم تو ولیوں کی بات کرتے ہو، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ سب چکر ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ہاں اللہ کی راہ میں دیں، کوئی منع نہیں کرتا، یکم تاریخ کو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ہیں، جب مرضی دیں، کو منع ہے؟ دن کو دیں، رات کو دیں، جتنا مرضی اللہ کے راستے میں دیں۔ یہ خام خواہ ڈرا دیا لوگوں کو۔ تو یہ سب غبارے ہیں شیطان کے، پھیلا رکھے ہیں۔ برادری ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اولاد جو ہے وہ نہیں مانیں گی، فلاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے میرا ہو اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں سب کو خود ہی راضی کر لوں گا۔ میرا ہو کر تو دے، تھوڑی سی آزمائش کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر انہی چکروں میں کھڑا رہے گا تو ساری عمر کھڑا رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اعلان توحید کیا تو سب سے پہلے ماں باپ آگے آ گئے۔ یاد رکھنا جو مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو اس میں ماں باپ کی اطاعت کفر ہے، صرف گناہ ہی نہیں کفر ہے۔ اگر ماں باپ تمہیں شرک کے اوپر مجبور کریں، ماں باپ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف مجبور کریں، ان کی اطاعت بالکل نہیں کرنی۔ اگر کسی نے کیا تو غلط کیا ہے۔ یاد رکھنا ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے جائز امور میں، دنیاوی امور میں، اور جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ماں باپ کیا سارا جہان چھوڑ دو۔ اللہ کہے نماز پڑھو، ماں کہے جی نہ پڑھو، ماں کون ہوتی ہے روکنے والی؟ تو اللہ کے احکامات میں ماں باپ کی نہیں ماننی، صرف رب کی ماننی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بولو بھائی۔ میں اس لیے یہ سبق کی طرح یاد کروا رہا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ لوگ سمجھتے بس جی ماں باپ کی فرما بھائی کریں، فرما برداری کرنی ہے جائز امور میں، اور جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ عمل کریں۔
ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ گھر سے شروع کی. ہم دوسروں سے شروع کرتے ہیں. دیگرہ راہ نصیحت خود میاں فضیحت ہیں. لوگوں کو واض و نصیحت اور خود کچھ بھی نہیں. باتیں سنو تو جناب بال کی کھال اتار دیں گے, اور عمل کی زندگی دیکھیں تو کچھ بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں, بچوں کو سمجھائیں, والدین کی خدمت میں عرض کریں ادب و احترام سے. یہ نہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں. آپ ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. پیار محبت سے گفتگو کریں. ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے, بت فروش بھی ہیں, بت بنا بنا کے بیچ بھی رہے ہیں, مگر دیکھو کتنے احترام سے بات کر رہے ہیں والد سے. پہلے والدہ کے سامنے مسئلہ رکھا, اور کس انداز سے رکھا؟ حکمت سے رکھا, ایسے نہیں, حکمت سے. اماں جان میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا تمہارا رب میں ہوں, رب کا میں نے پالنے والا, میں پالتی ہوں تجھے. اچھا اماں جی پھر آپ کا رب کون ہے؟ جی میرا رب تیرا باپ ہے, کما کے لاتا ہے ہم کھاتے ہیں. اچھا اماں جی پھر ابا جی کا رب کون ہے؟ جی اس کا رب یہ نمرود ہے جو وقت کا بادشاہ ہے, سب کو کھلا رہا ہے, دے رہا ہے, ہم سب اس کو سجدہ کرتے ہیں, وہ سب کا رب ہے. اچھا اماں جی پھر نمرود کا رب کون ہے؟ یہ میری طرف دیکھو, اوئے ہوئے 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 بیٹا یہ تو نے کیسی بات کہہ دی, یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ خاموش, اونچی نہ بولنا, اگر اس کو پتہ چل گیا نہ تجھے چھوڑے گا نہ مجھے چھوڑے گا, بس وہی رب ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. شام کو آذر آیا, بیوی پریشان بیٹھی ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آج تیرے بیٹے نے ایسی باتیں کی میں تو حیران ہو گئی ہوں. کیا کہا؟ میرا رب کون ہے؟ میں نے بتایا میں ہوں. پھر پوچھا کہ تیرا رب کو؟ میں نے کہا تیرا باپ ہے. میں نے کہا جی باپ کا رب کون ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ وقت کا بادشاہ نمرود ہے, ساری رعایا اس کو سجدہ کرتی ہے. اور پھر آگے اس نے پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نمرود کا رب کوئی نہیں, وہ سب کا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سب کا رب تو اللہ رب العزت ہے, وہ ہے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں. اور یہ جو نمرود تھا یہ بڑا بدصورت تھا. ابراہیم علیہ السلام آئے نا دربار میں, تو اس کو بڑی حیرانگی سے دیکھا. عجیب بات ہے, رب اتنا بدصورت ہے اور اس کی مخلوق اتنی خوبصورت ہے, تو رب ہے ہی نہیں. باپ کہنے لگا بیٹا تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ میں تو بت بنا بنا کے بیچتا ہوں اور نمرود کا وزیر ہوں, اور تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام